انسان پیدا ہوتے ہی حیوان کی منزل سے گزرتا. حیوان کے اصل معنی ہے وہ چیز جو جاندار ہو. تو اس اعتبار سے ہر چیز جاندار، ہر چیز میں جان ہے، تو ہر چیز حیوان ہو گئی. اب منطق کی زبان میں انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ بولنے والا، بات چیت کرنے والا، بات چیت کر کے تبادلہ کر کے ایک دوسرے کی زبان سمجھنے والی اگر کوئی مخلوق ہے پوری مخلوق میں وہ حضرت انسان ہے، تمام مخلوقات میں. اس لیے اس کو حیوان ناطق کہا گیا. لیکن پیدا ہوتے ہی اس انسان کی وہی ضرورتیں ہیں جس کو ہم جانور کہتے ہیں. جانوروں کی ضرورتیں ہیں. مثال کے طور پر ہر جانور کی کتنی ضرورتیں ہیں؟ 3. کھانا، پہننا، رہنا. مکان، طعام، لباس. پوری زندگی انہی ضرورتوں پر محیط ہے. انہی ضرورتوں پر پوری زندگی گزرتی ہے. اب جانور کو دیکھ لو، جانور کو دیکھ لو. جانور کا بھی انہی تینوں چیزوں سے واسطہ پڑتا، کھانے سے، رہنے سے، لباس سے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کے کھانے میں اور جانور کے کھانے میں فرق ہے. انسان کے رہنے میں سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 ضرورتیں اگر انسان کی ہیں تو 3 ضرورتیں ہی جانور کی ہیں. یہ الگ بات ہے، رنگ الگ ہے. بعض جانور چارہ کھاتے ہیں، انسان سبزی کھاتا. بعض جانور گوشت کھاتے ہیں، وہ کچا کھاتا، یہ پکا کے کھاتا. بعض جانور جو ہے رہنے کے لیے انتظام کرتے ہیں. کوئی غار میں رہتا، کوئی گھونسلے میں رہتا، کوئی پیڑ کی کھو میں رہتا، کوئی پہاڑ کی کھو میں رہتا. ایسے انسان کو بھی مکان کی ضرورت ہے. اب رہا لباس. ٹھنڈ کے موسم میں گرم لباس، گرمی کے موسم میں معمولی لباس، ضرورت کا لباس انسان اپناتا ہے. لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کو کھال عطا فرمائی ہے. بلکہ ہم اپنی ٹھنڈ بعض جانور کے بالوں کے کپڑوں سے تیار کر کے دور کرتے ہیں. بولے بھیڑ کے جو ہے بال کاٹو، اس سے کپڑا بناؤ، اس سے زیادہ گرم کوئی نہیں. تو کس نے گرمی پہنچائی؟ جانور کی کھال ہی نہیں ہے بلکہ بال ہے. تو جب بال میں اتنی گرمی ہے تو کھال میں کتنی گرمی پیدا کی ہوگی. اور اللہ نے انسان کی کھال کے مقابلے میں جانور کی کھال کو اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ جب وہ گرمی کا موسم ہوگا تو وہ ٹھنڈک محسوس کرے گی، اور ٹھنڈ کا موسم ہوگا تو گرمی محسوس کرے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس کو بھی پیدا فرماتا ہے، جو اس کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ وہیں سے اللہ تعالیٰ عطا فرما کر بھیجتا ہے. ایگزامپل کے طور پر 2 انڈے ہیں، سائز برابر، کلر ایک جیسا. ایک میں سے بطخ کا بچہ نکلا، ایک میں سے مرغی کا بچہ نکلا. دونوں کو ڈال دو پانی میں، مرغی کا بچہ ڈوب جائے گا، بطخ کا بچہ تیر جائے گا. کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھا کے بھیجا. بچہ پیدا ہوتے ہی، گائے کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. کون سکھاتا ہے؟ چوسنا. چوسنا کون سکھاتا ہے؟ یہ بھی تو پھل ہے نا.
اللہ سکھا کے بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ہر ایک کی ضرورت کو، جو اس کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، وہی سے اللہ تعالیٰ پوری کر کے بھیجتا ہے۔ تو پاگل ہیں، اپنی ضرورتوں کو لیے بھاگے پھرتے ہیں، جس نے پیدا کیا وہ خود ضرورت پوری کرے گا۔ ہم جیسے جمع کرتے ہیں کل کے لیے، کوئی جانور کل کے لیے جمع نہیں کرتا، صبح کو اٹھتا ہے، رزق کے لیے نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے آتا ہے، اس کو اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے۔ تو اللہ نے کھال جانور کی اس انداز سے پیدا کی، اڑنے والے پرندوں کے پروں کو پیدا کیا، جو گرمی اور سردی سے بھی اپنی ضرورت پوری کریں، اور اس میں طاقت ہے پرواز بھی دی، اڑنے کی طاقت بھی۔ وہی آپ دیکھیں گے، مرغی چھوٹی چیل بڑی، چھوٹا پرندہ اڑ نہیں پا رہا، بھاری پرندہ اڑنا زیادہ وزن لے کے، اللہ نے اسی حساب سے ضرورت پیدا کی۔ تو کیا پر مرغی میں نہیں ہے؟ اگر کبوتر میں پر ہے تو مرغی میں نہیں ہے، اگر چیل میں پر ہے تو مرغی میں نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں اڑ رہی؟ یہی قدرت کی نشانی ہے کہ دیکھو دونوں کے پاس پر ہونے کے باوجود جس کے پر میں طاقت پرواز پیدا کر دیں یہ ہماری مرضی، اور جس کے پر میں طاقت پرواز پیدا نہ کرے یہ ہماری مرضی۔ تمہارا ہے کیا؟ تمہارا چلتا کیا ہے؟ تو دوسری ضرورت لباس۔ اور میں ایک اشارہ کر دوں، اللہ نے دم وہی بنائی ہے جہاں چھپانے کی جگہ تھی۔ ہم دکھاتے پھرتے ہیں نا، جانور سے بدتر ہے وہ جو اپنی شرمگاہوں کو دکھاتا پھرے۔ اللہ نے دم کی پیدائش کی جگہ کہاں رکھی؟ بس سمجھ لو کہ تاکہ اس کی چھپانے کی جگہ چھپ جائے، ضرورت پوری کی۔ دوسری لباس، اور تیسری رہنے کا۔ آپ دیکھو کس انداز میں جانور اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ اور تمہیں انجینئر کو بڑا ناز ہے اپنے کوٹھی بنانے پہ، تمہیں بڑا ناز ہے اپنی بلڈنگ بنانے پہ۔ آپ نے جنگل میں ایک پرندہ دیکھا ہوگا، بیلا، ہاں، وہ اکثر ببول کے پیڑ پہ اور پیڑوں پہ بھی، ببول کے پیڑ پہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس زمانے میں آج سے 50 سال پہلے ہم نے دیکھا، اس گھونسلے میں بیڈ روم بھی ہوتا ہے، ہال بھی ہوتا ہے، الگ بیٹھنے کا روم بھی ہوتا ہے، تنکوں سے بناتا ہے۔ اور انجینئر کیا بنائے گا؟ ایسا بناتا ہے، نہ وہ اس کے ہاتھ کام آتے ہیں کہ ہاتھ سے بنائے، نہ پیر، صرف اپنی چونچ سے وہ اتنا شاندار گھر بنا لیتا جو انجینئر بھی سوچتا رہ جائے گا۔ تو اس کی وہی ضرورت ہے۔ ایسے ہی شہد کی مکھیاں جو اپنا رہنے کا مکان بناتی ہیں نا، جس کو ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں شہد کے لیے، آپ اس کا گھر دیکھو، رتبوں کے حساب سے بنتا، ان کی ایک رانی ہوتی ہے، اس کا کمرہ ایک الگ ہوتا اور رعایا کا الگ ہوتا ہے، حساب سے بناتے ہیں۔ تو جانور بھی اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہیں اور رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں۔ کوئی پہاڑ کی کھو میں، کوئی پیڑ کی کھو میں، کوئی پیڑوں کی شاخوں پہ، کوئی کسی انداز میں۔ یہ تین ضرورتیں۔ اب میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو ساری مخلوق میں افضل، ساری مخلوق میں اعلیٰ، ساری مخلوق میں خوبصورت، ساری مخلوق میں مکرم، ساری مخلوق میں معظم، ساری مخلوق میں مقدس اپنی منزلیں طے کرتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی اس کی 3 منزلیں، اس کی وہی منزلیں ہیں 3 جو جانوروں کی ہیں: کھانا، پہننا، رہنا۔ تو اگر یہ انسان
صرف ان 3 ضرورتوں کی ضرورت میں، ان تینوں ضرورتوں میں اور اسی میں منہمک ہو کر اپنی زندگی گزار کر مر جائے، اس کا مقصد صرف کھانا ہو۔ کھانا ہمارے لیے، ہم کھانے کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے، پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے، اور کھانے سے بعض لوگوں کو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، بس کھانے سے شروع۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں شاید پیدا ہی کھانے کے لیے ہوں، میں دنیا میں کھانے کے لیے آیا ہوں۔ نہیں، اے اللہ کے بندو، یہ دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ہم نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا، جو کچھ کھیتی باڑی ہوئی، انسانوں تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے نہیں ہو۔ اب رو بادو مہو خورشید و فلک درکارن داتنانے بکفاری و بغفلت نخوری، ہمارت پہلو تو گشتہ فرما بردار شرط انصاف نباشت کے فرما نبوری۔ اے انسان، زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، چاند تیرے لیے، سورج تیرے لیے، ہوا تیرے لیے، دھوپ تیرے لیے، آکسیجن تیرے لیے، یہ موسم تیرے لیے، سب تیرے لیے، مگر تو خدا کے لیے، تو رب کے لیے، سب تیرے لیے تو رب کے لیے۔ مقصد یہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے پیدا ہی کھانے کے لیے ہوں، بغیر بریانی کے پیٹ نہیں بھرے گا، بغیر گوشت کے پیٹ نہیں بھرے گا، حلق تک مزہ، بعد میں وہ ایک ہی رنگ، کچھ بھی کھا دو۔ حلال کی چٹنی حرام کی بریانی سے بہتر ہے۔ حلال اور محنت کے پیسے سے سوکھی روٹی کھاؤ گے، وہ طاقت پیدا ہوگی جو حرام کے مرغن اور بڑی عمدہ غذا سے طاقت حاصل نہیں ہوگی۔ تو صرف کھانے پہ زندگی گزار دی تو تم میں جانور میں فرق کیا ہے؟ اور صرف رہنے کے لیے تم ایک بیلا جیسا مکان بنا کے دکھا دو، ہم سمجھیں کہ بہت عقل مند ہو۔ اگر اسی میں زندگی گزار دی تو تم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اگر تم نے صرف پہننے اوڑھنے میں زندگی گزار دی تو تمہاری اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ مگر یاد رکھو، اگر تم نے جانور ہی تک زندگی گزارنے کی ٹھانی ہے تب بھی پورے جانور نہیں بن سکتے، تب بھی پورے جانور۔ کتا ایک لقمہ جس گھر کا کھا رہا ہے کھا لے اس کا وفادار، اور تم جس کے گھر کا کھاؤ اسی کے غدار، ہے نا ایسا؟ کتا جس گھر کا لقمہ کھا لے وفادار، اور تم جس کے ساتھ میں رہ کے جس کا کھاؤ اسی کے غدار، اور تم تو جانور ہی بھی نہ بن سکے۔ ایک بیل تھوڑا سا کھا کے، گائے تھوڑا سا کھا کے تمہیں دودھ دے رہی ہے، بھینس دودھ دے رہی ہے، تم نے گھاس کھلائی اس نے دودھ دی، اور تم وہ ہو جس نے تمہیں دودھ پلایا اس تم نے زہر دے دیا، تو تم جانور بھی نہیں بن سکے۔ انسان تو بہت اعلیٰ مقام ہے۔ بلی کبھی گندگی نہیں کرتی، ہاں اپنی ضرورت پوری کر کے پہلے تو عام جگہ پہ کرے گی نہیں، اور اس کے بعد اگر کہیں کری تو دھول سے مٹی سے چھپا دیتی ہے تمہارے اندر یہ خاصیت۔ میری کتاب ہے فلسفہ انسانیت، اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں اس موضوع کو بیان کیا ہے، جانوروں کی خصوصیات، ان کی عمدہ خصلتیں، ان کی نیک عادات، اگر ہم اسی سے سبق حاصل کر لیں تو اچھے جانور بھی بن سکتے ہیں۔ انسان تو دور کی بات، انسان کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ آئندہ جو میں سمجھاؤں گا۔ آج کے گفتگو کا محصل یہی ہے کہ صرف اگر تم نے ان 3 ضرورتوں پر رہ کر کے زندگی گزار دی اور کچھ حاصل نہیں کیا، انسانیت والا، تو تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم اسی جگہ پر کھڑے ہو جس جگہ پر ایک جانور ہوتا ہے، اسی مقام پر ہو۔ لہذا میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ انسان بنو، انسان بنو۔ اس روز ہی تو اصل میں
انسان بنے گا جس روز کے تو صاحب ایمان بنے گا، حاکم بھی بنے گا تو ہی سرتاج بھی اس دن جس روز کے تو عامل قرآن بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔